الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام گناہ تو پاک صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر نبی دا ہر عمل واجب الاطاعت ہوتا ہے. گناہگار خطا کار انسان دی ہر بات حجت دلیل سند اور واجب الاتباع نہیں ہو سکتی. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام گناہ تو دور اور پاک رکھتے. یہ خاصہ نبوت ہے. انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی معصوم تھے نہیں، لیکن قبائل سے محفوظ ہیں. محفوظ ایسی شخصیت، ایسی ہستی جس دی ذات خطا اور گناہ دا ہونا تے ممکن ہوئے، لیکن اللہ اپنی رحمت نال اس دی طبیعت گناہ دی نفرت پیدا کر دے. صحابہ کرام اس درجے دے اوپر فائز
کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فرمایا کہ صحابہ کرام دی طبیعت دے اندر گناہ، فسق تو، کفر تو، نافرمانی تو، طبیعت بالکل اس دے برعکس، حبب الیکم الایمان، انہوں نیکی اور ایمان پسند، طبیعت دے اندر نیکی کرنا آسان سے، انہاں لئی گناہ مشکل سے، ساڑی طبیعت گناہ آسان اور نیکی مشکل، صحابہ کرام دی طبیعت فطرت کہ نیکی آسان اور گناہ مشکل، لیکن اس کے باوجود کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، لیکن محفوظ ضرور، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی خطا یا گناہ سرزد ہوا تو انہاں دا گناہ معاف کر کے وہ درجہ مغفور پر ہے کہ دنیا اندر ہی انہاں دے گناہ خطا نو معاف کر کے اپنی رضا دا اعلان فرما کے اور انہاں نو جنتی قرار دے دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیوار قرآن پاک نے ایک درجہ بندی فرمائی، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اے پیغمبر دے صحابہ تو آڑے چوں جڑی شخصیات فتح مکہ تو پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا اور اللہ دے راہ جہاد کیا، قتال کیے، درجے شان اور فضیلت بعد والے آنے والے صحابہ انہاں دے برابر نہیں، اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، درجے چو عظم، درجے چو اعلیٰ، شان چو زیادہ، اگرچہ تساں بھی جہاد کیتا ہے اور مال خرچ کیتا ہے، لیکن فتح مکہ تو پہلے والے اصحاب دے تسی برابر نہیں ہو سکتے، درجے شان عزت عظمت تسی برابر نہیں، لیکن كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جنت کا تعلق ہے پہلے یا پچھلے، پہلے یا بعد آلے، ادنا یا اعلیٰ، جیڑا بھی صحابی رسول ہے، وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت دا وعدہ اللہ نے سب فرمایا۔ اس آیت دی روشنی یہ بات کہی جا سکتی، اور محدثین کرام اسی آیت مبارکہ دے تحت بات لکھی کہ ہر صحابی رسول جو ہے وہ جنت کا وارث اور حقدار،
مغفور مرحوم، رحمت کے حقدار، بخشش کے حقدار، اور توبہ کر کے اس دنیا سے گئے۔ خطائیں اور گناہ اگر کہیں سرزد ہوئے سب کے سب معاف، اللہ ان پر راضی اور وہ جنت کے وارث اور حقدار بن گئے۔ یاد رکھیے، ایک گروہ ایسا ہے جس دے دل وچ بغض اصحاب رسول دے بارے، اور یہ آج سے نہیں، نبی علیہ السلام دے زمانے ایسا گروہ موجود سی، یہود اور نصارہ دی صورت۔ آج ایسا گروہ موجود ہے اسلام دے روح اور اسلام دی شکل، لیکن نظریہ سوچ ایک ہے کہ اسلام مٹ جائے، اسلام مسخ ہو جائے، اور اس دا ذریعہ اسلام دے راویان، اسلام دے گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اتنا مطعون، اتنا مجروح قرار دیتا جائے کہ انہاں دی حیثیت ختم ہو جائے۔ جدو حیثیت ختم ہو جائے گی، گواہ ختم ہو جائیں گے، ثقات ختم ہو جائے گی، عدالت مٹ جائے گی، تو گویا صحابہ کرام تو روایت شدہ سارا دین ختم ہو جائے۔ ساری کوشش اصل اندر دین اسلام نو مٹان، توحید، سنت، نماز، زکوٰۃ، مسائل حج، مسائل سیام، ساری چیزیں ختم ہو کے رہ جان گی جے صحابہ کرام مجرور کرا پائے۔ صحابہ کرام دی ذات اور ایمان اور صحابہ اور عدالت اگر بس چل گئی تو اسلام ختم ہو جائے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ صحابہ کے دروازے پر پہلے دار بن کے کھڑا ہونا واجب، فرض، ضروری، لازم ہے، تاکہ اسلام نہ مٹے، اسلام ختم نہ ہو۔ اسلام دی بقا لئی، اسلام دی حفاظت لئی، اسلام دی نگرانی لئی، اسلام دی توسیع لئی، اسلام دے پھیلاؤ لئی ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نال محبت، عقیدت اس قدر ہوئے کہ جس طرح بچیانوں قرآن پڑھایا جاندہ ہے اس طرح صحابہ دی محبت پڑھائی جائے۔ جس طرح گھرچ چھوٹے چھوٹے بچیانوں قرآن پڑھایا جاتا، اسی طرح صحابہ کرام دی محبت، عقیدت پڑھانا لازم و فرض ہے، کیونکہ صحابہ دے سینے دے ذریعے ہی قرآن پاک ساڑھے تک پہنچے، اور صحابہ کرام دی زبان اور سینے دے ذریعے ہی ایک ایک حدیث امت تک پہنچے۔ جس صحابی رسول اسلام دے پھیلاؤ لئی زیادہ کم کیتا ہے، سب تو زیادہ نفرت، سب تو زیادہ ابہامات، اشکالات، ایسی شخصیات نو چن کے انہاں دے بارے نفرت سوچی سمجھی سازش دے تات یہودیہ نے پوری پلاننگ دے تات صحابہ کرام کے خلاف ایک مہم چلائی۔ عبداللہ کچھ عقائد اور نظریات گھڑے، سب تو بڑا صحابی جس نے قرآن نے صحابی کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، وہ حضرت صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جتوں صحابیت آغاز ہو، جہاں سے صحابیت شروع ہوتی، جو صحابیت کا اول ہے، جو صحابیت کی عقائی ہے، جو صحابیت کی بنیاد ہے، جو صحابیت کی اساس ہے، بلکہ لفظ صحابیت شروع ہی اللہ نے صدیق سے کیا ہے۔ یہ لفظ صحابی جو ہے قرآن پاک باقی سارے اصحاب نو اے شرف، اے لفظ،
یہ منصب یہ مقام نصیب ہویا ہے، لیکن سب تو پہلا یہ شرف اور یہ لفظ اللہ نے جس واسطے نازل کیتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عجیب انداز ہے کہ جدے واسطے لفظ آسمان تو آیا ہے، جس واسطے لفظ بنے ہے، جس واسطے لفظ دی اصطلاح شروع ہوئی، اگر وہی صحابی رسول نہیں، اگر اسے دا ایمان اور صحابیت قبول نہیں، تو پھر شرف صحابیت، معیار صحابیت، پھر اس درجے اور مقام دی حیثیت کس طرح رہ جب پہلا صحابی ہی صحیح نہیں، اس دے ایمان اور اس ثقافت اور عدالت قرآن پاک صدیق ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے زمانے مبارک میں حضور کو حدیث سندا ڈائریکٹ اور اس سے عمل کر، جدوں نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، پھر جو بھی صحابی رسول کوئی حدیث بیان کرتا اور میں نے کہندا کہ یہ حدیث ہے، میں حدیث تے عمل تے کرتا، لیکن پہلے اس شخص تو حلف اور قسم لینا کہ تسی اس بات ہی قسم دو کہ یہ حدیث سے رسول، اس صحابی قسم دینا اور میں اس حدیث سے عمل کر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حدیث پڑھی اور بیان کی سیدنا صدیق نے، اور میں نے مان لی۔ بعض صحابیوں نے کہا ہے ولی رضی اللہ تعالیٰ تو اڈا معمول تو کچھ اس طرح سی کہ جدوں بھی تو انہوں کوئی حدیث بیان کیتی جائے، تسی بیان تو بعد اس راوی حدیث اس صحابی رسول تو قسم لیندے سو، آج حدیث صدیق نے پڑھی اور تساں قسم نہیں لی۔ فرمایا قسم تے تاں لواں یہ صدیق نہ ہوئے۔ فرمایا وہ تو خود صدیق ہے، لہذا صدیق سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابو بکر جو ہے وہ خود صدیق ہے۔ یہ درجہ، یہ فضیلت، یہ شان بیان کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے صاحب، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین بشر اللہ کی ساری زمین پر وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ درجہ شان لے رسول دے بار جس دی خاص اہمیت، خاص شان ہوئے گی، اس دے بارے کوئی نہ کوئی غلط فہمی، کوئی نہ کوئی ابہام ایسا پیش کی ہوئیت دا لوگاں نے جذبات اور محبت نہ کھیل کے اس الزام اتنا مشہور کیتا جائے تاکہ انہوں دی صحابیت، ایمان اور ثقافت مشکوک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ صدیق کون نے رضی اللہ تعالی، ان پہلی شان اور مقام خدمات دی طرف توجہ کیجیے، پھر دیکھیے الزام دی نوعیت اور اس دی شہرت اور وہ دی حیثیت، تینوں چیزاں تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کروں گا۔ پہلی بات کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس دن حضور نے وفات پائی، صحابہ کرام پر اس دن غم طاری، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن حضور مدینے تشریف لے آئے ہجرت کر گئے، اس دن تو زیادہ روشن دن مدینے کوئی نہیں آیا، اور جس دن حضور
تو کہ وفات پائی اس تو زیادہ عید اور غم دا دن مدینے چ کو نہیں آیا. صحابہ کرام غم سے نڈھال، مدینے میں اندھیرا چھایا ہو. صحابہ فرماتے ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آتی. سیدنا آج پوری امت، پورے اصحاب ایک طرف موجود کہہ رہے ہیں کہ حضور نے وفات نہیں پائی. سب کا اتفاق بات پر، محبت، عقیدت، پیار، غم کہ حضور نے وفات نہیں پائی. سینہ عمر کے سارے ہم نوا رو رہے ہیں، اندھیرا ہے. سینہ عمر فرمایا نہیں، جو کہے گا حضور نے وفات پائی گردن اتار دو، تلوار نیام چوبار. آج کون ہے صدیق کے علاوہ جو عقیدہ توحید کو سنبھالے؟ وگرنہ آج تک تو مولوی نہیں مانتے، وہ آج تک انکاری. صحابہ نے مان لیا تھا، اجماع تھا، اتفاق تھا، لیکن ساری امت کا رخ دلائل کی طرف موڑنے والے اکیلے صدیق ہے رضی اللہ عنہ. پہلا دکھ رافضیت کو صدیق سے یہی ہے کہ یہ بات پردے چ رہنے دے، یہ دلائل بیان نہ کرتے. حضور کی وفات کا اعلان کیوں کیا ہے صدیق نے؟ بڑے اہتمام صدیق نے خطبہ کیوں دیا حضور کی وفات پر، عقیدہ توحید پر؟ اگر صدیق انبیاء کے بعد ہے تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ امت میں سب سے بڑا مواعظ وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی. یہی جرم، یہی قصور آج تک رافضی اور یہودی معاف نہیں کر رہے. کیوں صدیق نے ممبر سنبھالا؟ کیوں اسی دن پہلے دن خطبہ وفات رسول کے لیے ممبر پہ تشریف لیا؟ کیوں سیدنا علی کو روتے ہوئے سنبھالا؟ کیوں آل رسول، اہل بیت اور اصحاب رسول کے حالت اور کیفیت اور ان زخموں پر اور اس دکھ پر مرہم اور پٹی کیوں کی؟ سب کو تکلیف یہی ہے. صدیق پر الزامات کی وجہ سب سے پہلے اور بنیادی ہے. صدیق نے کی فرمایا سی من کان منکم یعبد اللہ، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا مشکل کشا زندہ ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. آج کسی چوکو چرائے پہ کھڑے ہو کے تسی یہ بات کہو کہ حضور وفات پا گئے تو آج بھی لوگ تجھے پتھر مارے. صدیق نے بڑے اجتماع میں ممبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا ان محمدً قد مات. یہ جرت صدیق کے علاوہ کون کر سکتا؟ حضور وفات پا گئے. کی محتاج ہے پھر رب کی زمین پر کوئی نہیں ہے جس کی بات یہی ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا قصور. دلیل انکا میت قدمات حضور گئے. دلیل
میت وإن میت رسول من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرمایا محمد مصطفیٰ وفات پا گئے، قرآنی 2 آیات پڑھی، سید عمر فرماتے ہیں انج لگتا سی جو 2 آیات ابھی اسی وقت آسمان سے نازل ہوئی۔ سارے صحابہ مان گئے کہ محمد مصطفیٰ وفات پا گئے۔ صدیق نے بتلا دیا جن کا معبود محمد تھا وہ جان لے کہ ان کا معبود فوت ہو گئے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس تاریخی مسجد میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ علی حجویری کو داتا کہنے والو تمہارا داتا فوت ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ تمہارا داتا فوت ہو گیا، تمہارے داتے کی قبر بن گئی ہے، تمہارا داتا وفات پا چکا ہے، مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، وہ موت ان پر آ چکی ہے، دربار ان کا بن چکا ہے، قبر ان کی بن چکی ہے۔ تجھے مبارک ہو کہ تمہارا معبود فوت ہو گیا ہے، ہمیں مبارک ہو کہ ہمارے معبود پر کبھی موت نہیں آئے۔ ساڑھا معبود کون ہے؟ موت نہیں آئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے ہمارا داتا۔ یہی وعد، یہی خطبہ، یہی الفاظ سیدنا صدیق کے پہلے دن تھے۔ یہی دکھ ہے رافضیت کو، یہی دکھ ہے یہودیت کو، یہی دکھ ہے بغض اصحاب رسول رکھنے والے کو۔ صدیق نے توحید پر خطبہ کیوں دیا؟ محمد مصطفیٰ کی موت کی اطلاع اور خبر امت کو کیوں دی؟ صدیق کا دوسرا جرم جس وجہ سے وہ تکلیف ہے یہودیوں کو اور رافضیوں کو، دوسری تکلیف، دوسری پریشانی، دوسرا دکھ، کیوں نہ صدیق کے خلاف مرزائیت اور قادیانیت اور یہودیت اور رافضیت مل کے پراپیگنڈا صدیق کے خلاف کیوں نہ کریں؟ صدیق ہی کا یہ دوسرا وصف خوبی کہ مسیلمہ قذاب نے انجام تک پہنچایا تو کس نے؟ صدیق نے۔ مسیلمہ قذاب کلمہ پڑھتا تھا، کہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کو میں رسول مانتا ہوں، لیکن حضور کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے بھی رسول اور نبی بنایا، نعوذ باللہ، میں ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ صدیق نے فرمایا تیار کرو لشکر مسیلمہ قذاب کے لیے۔ کہا گیا وہ کلمہ پڑھتا ہے؟ فرمایا جو محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ پھر اصحاب رسول گئے اور سیدنا حبیب رضی اللہ تھا موجود ہے۔ ہاں جی حکم تھوڑا دسو بھیا کام آج کرنا لا ہے۔ جیڑا زور دیں دے ہو نا رابطہ دے اس تو بہتر ہے مطلب سپیکر پہلے ٹھیک کر لیں۔ صبر تو میں بڑا کیتا ہے آدھا گھنٹہ، لیکن ہون پھر دل کرتا ہے کہ آدھا گھنٹہ سپیکر دے باری بولتا رہا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی مسیلمہ قذاب کے خلاف لشکر تیار ہے۔ سیدنا حبیب مسیلمہ کے سامنے، انداز دیکھو، مسیلمہ کہنے لگا ہے حبیب جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے بارے عقیدہ کیا ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا حبیب چوپ نے خاموش۔ مسیلمہ کہنے لگا بولتے نہیں۔ فرمایا میں کچھ سنے ہی نہیں، میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، بہرا ہوں، کچھ نہیں سنا۔ اس نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ فرمایا وہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ تو رسول اللہ۔ انہیں کہتا مطلب ہے سندا تے تو ہے۔
پھر میں پوچھتا ہوں میں کون؟ فرمایا سنا ہی نہیں، تجھے نہیں سنا۔ مسلمان نے کہا تھا ایک بازو کاٹ دو، جب بازو کٹیا تو زمین تے گریا تو پھر پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ فرمایا میں سنے ہی نہیں۔ ایویں نہیں صدیق نو زمانہ کافر اور یہودی اور رافضی اور قادیانی یہ لوگ صدیق کے خلاف یہ الزامات اور ابہامات اشکالات کیوں پیدا کرتے؟ یہی وہ دکھ ہے، یہی وہ روگ ہے، یہی وہ بیماری ہے، یہی اندر کا وہ جلن اور ساڑ ہے کہ صدیق نے یہ کام کیا کیوں ہے؟ یہ صدیق ہی نہیں کیا، انشاءاللہ صدیق کے ماننے والے بھی کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مرزائیت اور قادیانیت کو اپنے اصل انجام تک پہنچا کے چھوڑیں۔ پہلا انجام ان کا یہ تھا جس پر اکابرین نے جمع کیا کہ ان کے کفر پر مور لگا دی۔ اگلا جو قدم ہمارے لیے چھوڑ گیا وہ یہی ہے کہ مرزائیت کو مرتد قرار دے کے مرتد کی شرعی سزا کو لاگو کروایا جائے۔ یہ ہمارے حصے کا کام ہے جو جانوں پہ کھیل کے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ سزا، یہ وہ جرم، اسی دن سے یہ طے ہو جاتا کہ یہ صرف مرزائی کافر ہی نہیں ہے، مرتد ہے، تو یہ ناپاک پودا اس زمین پر ہوتا ہی۔ سیالکوٹ دی تو خاص تاریخ ہے نا، مرزے کے حوالے سے، مرزے کے رد کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات تھوڑا سا گلہ بھی ہے اہل سیالکوٹ کا، تواڈے تے نہیں، تسی نہیں پریشان کہ مرزا یہاں رہا ہے، سنا ہے یہاں پڑھا ہے آپ نے، سنا بھی مرزا سیالکوٹ عدالت ایتے منشی رہا ہے، ملک دے دیگر شہرنچ بھی ہو جاندہ ہوئے گا، رہا ہوئے، اس نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو پھر اپنی موت آپ مرے ہے، ایسے من بڑی پریشانی ہو۔ شاید تسی میری گال سمجھ گیا ہو کہ مرزا رہا ہے، سیالکوٹ ہی رہا ہے، لاہور ہی رہا ہے، دیگر شہرنچ بھی رہا ہے، آندہ رہا ہے، جاندہ رہا ہے، تو پھر حیضے دی موت مرے ہے، بس گلہ ہے اس سے۔ کی خیال ہے تو ان سمجھ آ گئی؟ پھر حیضے دی موت کیوں مرے ہے؟ کیا تسا اصول نہیں سی پڑھے گا من سب نبی فقتلو، ایک نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں پہلے انہوں دی شان نالوں ود کے منو اللہ نے شان بخشی، جو کہے کہ میں خواب ایک سیدہ فاطمہ کے ران مبارک پر سر رکھ کے سویا رہا، جو بدبخت کہے اور لکھے کہ حسن و حسین جیسی شخصیات ہر وقت میرے جیب 200 جیسے حسین جیسے 200 بندے میری جیب میں ہوتے، اتنا ملعون شخص ملک میں پھیلا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا، مناظرے کرتا رہا، مبالغے کرتا رہا، کتابیں لکھتا رہا، تقریریں کرتا رہا، مذہب بناتا رہا، انگریز کے ذہن کو پھیلاتا رہا، جہاد کا انکار کرتا رہا اور کچھ بھی نہیں ہوا، پر اس پر گلا۔ انجام یہ تھا، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جیڑا بندہ دعوی نبوت کرے، جیڑا تو کل دلیل منگے ہو بھی مسلمان نہیں، یارے تو کل دلیل تے منگو کتے ہوئے ہی نہ، فرماتا جدو طے ہو گئی بات، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
جب حضور خود فرما گیا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرما گیا علی تو میرے نال تیری نسبت میرے نال اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام دن ہارون علیہ السلام دی، لیکن یاد رکھے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین خاتم بھی النبیون۔ اللہ نے مجھے 6 الگ فضیلتہ دی دیا نے سارے انبیاء کو ہونا جو آخری فضیلت خاتم بھی النبیون، اللہ نے نبوت محمد پہ ختم کر دی، طے شدہ ہے یہ بات۔ صدیق نے فیصلہ دوسرا یہ کیا کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا مسیلمہ قذاب کے لیے قتل کا فیصلہ ریاست کر رہی، بحیثیت خلیفہ بلا فصل، بحیثیت خلیفۃ الرسول، بحیثیت امیر المومنین، بحیثیت حاکم وقت لشکر تیار ہو رہا ہے کہ جائیے مسیلمہ قذاب کو انجام تک پہنچائیے۔ 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر مسیلمہ قذاب کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ صدیق سے دکھ اور تکلیف کیوں؟ یہ تو الزام ہے۔ ہن دیکھو نا حساس مسئلہ کیسا چھیڑا۔ صدیق سے سانو اعتراض اور گلہ اور شکوہ نعوذ باللہ ہے کہ انہاں سیدہ فاطمہ تو زہرا باغ فدق حصہ نہیں دیا۔ پہلے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا ادب، اہل بیت کا احترام، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے شمائل بیان کر کے یہ حساس ایمان مومنوں کا اس کو اشتعال اور جذبات میں لا کے کہا یہ ہے درجہ اہل بیت کا، ان کو حصہ نہیں دیا صدیق نے۔ چاہتے تھے صدیق کی وہ ساری خدمات ختم ہو جائیں، حالانکہ صدیق ایسا انسان ہے، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوچھا گیا ہے، ایویں لوگ بیٹھے تھے نا سینہ علی کو فرمان لگے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، ہمیں سوال کر لیا، فرمایا تسی جان دے ہو سب تو زیادہ دلیر اور بہادر بندہ محمد کی امت کون ہے؟ سیدنا علی نے پوچھا، ساتھی ہو تو بتایا، پھر ساتھی اور پھر کول اور پھر مجلس ہی بیٹھے، وقت تسی ہو، اسد اللہ حضور نے تو انہوں کیا حیدر تسی ہو، درجہ تو اٹھا ہے۔ فرمایا میں تے پاس بیٹھا اس واسطے کہہ رہے ہو نا کہ میرے کول پچھو تو صدیق تو بڑا بہادر کوئی نہیں۔ فرما علی کیوں؟ فرمایا تو ساں قرآن دے اندر سورۃ المومن نہیں پڑھی؟ جدوں اللہ دے نبی نے شہید کیتا جا رہے آسے تے ایک مومن دوڑے ہویا دوروں آیا اور اس نے کہا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اس نبی نو شہید کر دے ہو جیڑا کہندا میرا رب اللہ ہے، وَيَقْتُمُ ایمانا، وہ اپنا ایمان چھپا رہا تھا۔ یہ نہیں گل کیا کہ میں مومن ہوں، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں لہذا میں ان کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہا، اپنا ایمان چھپا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کو بندے کو نہ مارو۔ جب بندہ کسی موقع پر کسی نے چھڑان لگے تو اپنا رشتہ اپنا تعلق اپنی زہر نہیں کرتا، ایمان نہیں زہر کیا، صرف اتنا کہا یا نہ مارو اس بندے نو جڑا آندہ ہے میرا رب اللہ، نہ مارو۔ اپنا ایمان چھپا رہا تھا کہ میں بھی اندر سے مومن ہوں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں قرآن نہیں پڑھیا، وہ ایمان چھپا کے نبی کو بچا رہا تھا، صدیق اپنا ایمان زہر کر کے محمد کو بچا رہا تھا۔ اتقتلون رجلا، صحیح البخاری، جب سید میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے کپڑا پا کے گھسیٹا جا رہا تھا تو صدیق آئے تھے۔ ہم چونکہ سب کو مانتا ہے، سب کا ادب احترام کرتا ہے، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ایمان کا مسئلہ ہے، اپنی عقیدے کا مسئلہ ہے، اپنی آخرت کا مسئلہ ہے، اپنی قبر کا مسئلہ ہے۔ جی میں صدیق نال پیار ہے اوہ سیدنا علی نال پیار ہے۔ اگر ساڑھے ندیق ونڈ پانی ہوں دی نا ونڈ پہ سکتی کہ علی موجود تھے مکہ پاک میں اپنے گھر میں
حضور کے گلے میں رسی ڈال کے کپڑا ڈال کے گھسیٹا جا رہا تھا۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی مرتضیٰ موجود تھے مکہ پاک میں، اور بھی کئی چند اصحاب موجود تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ اللہ کی قسم، جب حضور کا گلی میں گھسیٹا جا رہا تھا، سارے باقی اصحاب موجود تھے، شیر خدا موجود تھے، دیگر اصحاب موجود تھے، لیکن کوئی نہیں نکلا سوائے صدیق۔ لیکن ہمارے محبت سیدنا صدیق کے لیے، محبت سیدنا علی کے لیے تفریق کرنی ہو، ونڈ پانی ہوئے، بغض ہوئے، کینہ ہوئے، تو ہم دلائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تعویل کرنی ہو، بغض کا اظہار کرنا ہو، تو جس روایت نو جدھر مرضی مروڑ کے لے جاؤ، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، سب تعویلیں ہی تو ہیں رافضیوں۔ کیا یہ تعویل نہیں ہے کہ سیدنا صدیق نے باغ فدق کا سیدہ فاطمہ کیوں نہیں دیا؟ یہ اعتراض، یہ شبہ، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ بنیاد ہے۔ پہلے اہل بیت کی محبت عقیدت بیان کر کے پھر اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی۔ تو انہوں صدیق کی جہاد سمجھ نہیں آیا۔ کون تھا وہ گروہ جس نے کہا تھا کہ ہم صدیق کو زکوٰۃ نہیں دیں؟ اے کیڑی گل ہے، پیڑ اور تے پھکیاں اور دکھ تو وہ ہے، تکلیف یہ ہے۔ صدیق نے کہا زکوٰۃ اسلامی حکومت لے گی۔ ایک گروہ سی جنہیں مانی نے زکوٰۃ کا اندر، انہوں نے کہا زکوٰۃ اسا صدیق نو نہیں دے دی، یہ حضور کا حق تھا، حضور زکوٰۃ لے کے آگے تقسیم کرتے تھے، ہم یہ ولی کو، ہم یہ ولی الامر کو، ہم حاکم کو یہ حق نہیں دیتے۔ آج کون سا وہ گروہ ہے جو بینکوں میں لکھتا ہے کہ میں فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، اس کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی، وہ آج تک حکومت کو نہیں دیتا؟ یہ انہی کی تو ذریت ہے۔ اسی دن یہ جھگڑا شروع ہو گیا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتے ہم، سیدنا صدیق کے حوالے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا، اے اصل تکلیف ہے، اے پریشانی، باغ فدق علی نہیں، زکوٰۃ لینا۔ صدیق نے فرمایا نکلو۔ سیدنا عمر اگے آئے، فرمایا امیر المومنین خلیفہ بلا فضل ابو بکر، انہوں کلمہ پڑھ دیں، نماز بھی پڑھ دیں، صرف انہیں زکوٰۃ حکومت وقت نو دین تو انکاری اور روکی جہاد کرو گے؟ فرمایا عمر اسلام دے اندر آ کے بزدلی دکھا رہے ہو۔ جو ایک رسی حضور کے زمانے میں کسی اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں اگر دیتا تھا، آج روکے گا تو اس کا فیصلہ صدیق کی تلوار کرے۔ یہ وہ تلوار ہے جو رافضیوں پر لڑک رہی ہے، یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ تکلیف ہے، یہ وہ پریشانی ہے۔ صدیق کے خلاف باغ فدق کا بہانہ اور آڑ ہے۔ جاؤ، جو فیصلہ صدیق نے کیا ہے وہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہے، محمد کی حدیث کے مطابق۔ پھر سیدنا عمر کا زمانہ خلافت، وہی فیصلہ صدیق والا جاری رہا باغ فدق۔ لیکن اگلی بات علماء نہیں بتلا دے، سیدنا عمر پاک دے زمانے باغ فدق والا مسئلہ پھر اٹھا۔ سیدنا عباس اور سیدنا علی دونوں تشریف لائے۔ یہ سیدہ کا آنا تو بتلاتے ہیں، علی کا آنا بھی دسو نا۔ او بخاری حدیث نظر آؤندی تے اے حدیث بخاری کوئی نہیں۔ یہ بھی حدیث ہے، اور صحیح البخاری سیدنا عمر سیدنا علی دونوں آئے کہ باغ فدق ساڑھا حق نہیں، وراثت سمجھ آ گئی، وراثت تقسیم نہیں ہوئے گی، لیکن کوئی نہ کوئی بندہ حکومت کا نگران بن کے اتھوں جا کے آمدن یہودیت سے لے کر، یہودیوں سے لے کر باغ فدق کی آمدن وہ میں
وہاں سے لینے کے لیے نگرانی ہمیں نہیں مل سکتی؟ مثلا ایک باغ ہے حکومت کا، وہاں سے ایک حکومت کا کرندہ جائے گا تے آمدن لے آئے، تے بجائے اس دے کوئی اور جاوے وہ اہل بیت نہیں جا سکتے؟ سین عمر نے فرمایا جا سکتے، کوئی گل نہیں۔ فرمایا چلو باغ فدق ہماری وراثت نہ صحیح، نگرانی تو دے دے۔ ہم نے مان لیا کہ وہ ہماری وراثت نہیں، لیکن سانو نگرانی تولیت ذمہ داری تے دے دو۔ کون کہتا ہے نہیں دی؟ سیدنا عباس نے فرمایا، سیدنا عباس سیدنا علی دونوں تھے چچا بھتیجا۔ سیدنا عمر نے فرمایا کوئی گل نہیں، ان من اے دسو کہ میں چچا نو دیاں یا بھتیجے نو دیاں، بس اے فیصلہ کر لو۔ بخاری میں لکھا ہے فیصلہ کر لو۔ فیصلہ ہو رہا چچا اور بھتیجا۔ ہن تسی دسو کہ اگر دو چچا اور بھتیجے نو ذمہ داری دینی ہو، دو چو ایک نو دینی ہوئے، تو پھر قریب کون ہوندہ ہے؟ چچا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد باغ فدق کی آمدن حصہ لے کے آن واسطے ڈیوٹی اور ذمہ داری تولیت نگرانی حضور کے چچا عباس کی ہو۔ کھولیے بخاری، ذمہ داری لگ گئی۔ ہجے موسم آیا کھجوراں دا، موسم آیا پھل پھلاں دا، جویں ہن تہاڈے علاقے چاول کا موسم ہے، جب موسم آیا نا پھل کا تو ہن جان لگے۔ سیدنا علی نے فرمایا میں جو فرمایا ذمہ داری میری، نگرانی میری، تقرری میری، اختیار میرا، حکومت نے مجھے پابند کیا۔ سیدنا عمر نے مجھے کہا ڈیوٹی میری لگی۔ فرمایا تہاڈی ڈیوٹی لگی رہے، جا سکتے میں ہی۔ جب سیدنا علی نے جانے کا فیصلہ کیا، سیدنا عباس دعویٰ دائر کیا شیر خدا کے خلاف سیدنا عمر کی عدالت میں۔ کھولو صحیح البخاری کو، یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ یہ عدالت میں رٹ دائر ہو رہی ہے، درخواست دائر ہو رہی ہے، دعویٰ دائر ہو رہا ہے کہ میں جاؤں یا سیدنا علی جا؟ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی نا تو پھر لکھ لو بات۔ جو سیدنا عباس نے درخواست لکھی نا، جو دعویٰ لکھا، جو دائر کیا، کس کے خلاف؟ شیر خدا سیدنا علی کے خلاف۔ جو کچھ لکھا، چچا تھے نا، جو کچھ لکھا، کوئی مائی کلال ہمت کر کے وہ عوام میں سنا ہی نہیں سکتا۔ کسی مسلک کا کوئی بندہ وہ سنا ہی نہیں سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، میں بھی نہیں سنا سکتا۔ جو لکھا ہے سیدنا عباس نے، بخاری میں لکھا ہوا، یہ ماں بخاری کا یہ حوصلہ ہے جنہوں نے لکھ دیا ہے، میں نہیں سنا سکتا۔ لیکن جو صحابہ کے خلاف سناتے رہتے ہیں، انہیں کہتا ہوں ذرا سناؤ۔ سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کوئی جملہ آئے تو تقریروں میں سناتے ہو، سیدنا عثمان کے خلاف کوئی بات آئے تو سناتے ہو، سیدنا عمر بن عاص کے خلاف ہردہ سرائی کرتے ہو، سیدنا طلحہ و زبیر کے خلاف بولتے ہو۔ ذرا ہمت کرو۔ جو سیدنا عباس نے درخواست میں، دعوے میں الفاظ لکھے ہیں، بولے ہیں، وہ الفاظ پڑھ کے اس امت کو سنانے کی ہمت تو کرو۔ لیکن ہم کیوں نہیں سناتے؟ علی ہمارا ایمان ہے، عباس ان کا چچا ہے۔ چچا اپنے بھتیجے کو، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، وہ باپ کے درجے پہ، وہ بیٹے کے درجے پہ، وہ کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہی کہتے ہیں جب دونوں صحابہ ہوں تو پھر ہم درمیان میں وکالت نہیں کر سکتے۔ جی میں سمجھ نہیں آئی تو میں آسان لفظ نہیں سمجھانا۔ موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام کی لڑائی جھگڑا اختلاف ہوا تھا، قرآن چاہے یا نہیں؟
موسیٰ علیہ السلام غصے چاہے ان کوئی نہیں. داڑھی مبارک جا کے ہارون علیہ السلام کی پکڑی تھی اور کھینچی تھی. مجھے بتاؤ کس کے ساتھ ہو تم؟ کس کے ساتھ ہو تم؟ ہارون علیہ السلام کے ساتھ یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ دونوں، بولو دونوں نبی، دونوں ہمارا ایمان ہے. تاں یہ حضور فرمائے کہ اے علی تیری میری مثال ایوے جی میں موسیٰ تھے. حضور اشارہ کرنے آئے ہارون علیہ السلام نہ جی میں جھگڑا ہویا ایوے تیرے نال بھی کسی دا جھگڑا ہو سی تے دونوں کی طرف نہیں، کسی ایک کی طرف مل کے سائڈ لے کے دوسرے پر تبرہ نہیں. علی بھی ہمارا ایمان ہے، امیر معاویہ بھی جنت کے وارث. ہم دونوں کا احترام کرتے. لوگ آتے ہیں دعا دی محبت، میں کہ ویکھ لو ساڑھے دل دعا دی محبت، دل کے چیر کے ویکھ لو. اللہ کی قسم علی کی محبت بھی ہے، امیر معاویہ کی محبت بھی ہے. پوچھتا ہوں کیا فرمایا عباس؟ پھر بلایا سیدنا عمر نے حضرت عباس سے حضرت علی. ہن فیصلہ، درخواست آ گئی نا، ہن فیصلہ سیدنا عمر کا سنو. فرمایا میں تے تواڈے اہل بیت کے ادب احترام اکرام محبت اسرار فرمائش بیت فیصلہ کر دیتا سی. اب چچا بھتیجا آپس کے معاملات ہے، لہذا میں وہی فیصلہ جاری رکھتا ہوں جو محمد کا تھا، جو صدیق کا تھا. جو صدیق نے کہا وہ حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، ہاں قرآن و سنت کے مطابق ہے. تعریف فدق کی نہیں ہے، زکوٰۃ کی ہے. صدیق نے یہ سنت بنائی کہ زکوٰۃ حاکم وقت لے کے ملک کے غریبوں میں تقسیم کرے گا. یہ حکومت کا حق، جس کو رافضی آج تک نہیں مانتے. اس وقت سے لے کر صدیق نے پھر فیصلہ کدھر نال کروایا تھی؟ تلوار کے ساتھ. کیوں دکھ ہے سیدنا عمر سے؟ سمجھ نہیں آئی تو پھر آگے بڑھتا. سیدنا عمر کو تکلیف ہے، اعتراض کیے سیدنا عمر سے. اعتراض ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کے دروازے پر جا کے آگ لگا. سیدہ فاطمہ کو اپنے پاؤں سے مارا. سیدہ فاطمہ کے بطن مبارک میں بیٹا تھا سیدنا محسن، وہ حمل پاک. محسن شہید ہو گئے. دیکھیے اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی من گھڑت بات اللہ کی زمین پہ آج تک کسی بندے نے بولی ہی نہیں جتنی رافضیوں نے بولی. اہل بیت کے دروازے کو آگ لگائی. زہر یہ ہے. ہن جڑا بندہ سن سی بس سیدہ عمر نے سیدہ فاطمہ تو زرا کو پاؤں سے مارا، نعوذ باللہ، ان کے دروازے کو آگ لگا دی، ان کے دروازے کو توڑ ڈھالا. تو بتاؤ وہ محبت کیوں کرے؟ یہ جذباتی پہلو ہے، محبت کا پہلو. تو جب بندے دسیا جائے کہ یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. سیدنا عمر نے کبھی سیدہ فاطمہ کی توہین نہیں کی، نہیں دروازے کو توڑا. کوئی محسن بیٹا سیدنا علی کا نہیں ہے. دو ہی نواز بیٹے تھے، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے. تیسری بیٹی ہے اگر چھپاؤ نہ تو وہ ام کلثوم ہے، وہ سیدنا عمر کے نکاح میں، اس لیے تو چھپائی ہوئی. ہن تو سیدھا صحبہ جس کے دروازے کو آگ لگائی جائے، جس کو مارا جائے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اسی بندے کے حوالے کرتے. تکلیف کی ہے، اصل تکلیف دسو، اصل بیماری، اصل پیڑ دسو کہ سیدنا عمر ایران میں آ کے حملہ، ایران کو فتح کی.
اسلام کا جھنڈا لہرایا، کسرا کو مغلوب کیا، شرک مجوسیت کا خاتمہ کیا سیدنا عمر تو تکلیف ہے وہ فرمان حجر اسودی نفع و نقصان دا مالک، ہن ایران والے پتھر پھیرو کون عمر تے پان نہیں دین، جڑا دکھ ہے وہ بتاؤ۔ سیدنا عمر نے ایران کو فتح کیا، صرف فتح ہی نہیں کیتا، آگے بات سنو، وہاں کے بادشاہ تھا یزدگرد، وہاں کی عورتیں لونڈیاں بنائیں گئی، اس کی بیٹی جس کا نام شہر بانو ہے اس کو لونڈی بنا کے مدینے میں لایا، ایران دے بادشاہ کی بیٹی لونڈی بنی۔ جب لونڈی آئی ہیں نا مدینہ، یہ بھی عجیب تاریخ ہے، سارے کہنے لگے بھائی یہ لونڈیاں مجاہدین تقسیم ہو، یہ لونڈی فلاں مجاہد کے لیے، یہ لونڈی فلاں مجاہد کے لیے، یہ تو یزدگرد دی بیٹی بادشاہ دی بیٹی لونڈی سامنے لائی گئی۔ تو صحابہ کہنے لگا امیر عمر نو رضی اللہ عنہ، اے امیر عمر یہ بادشاہ دی بیٹی ہے، تو کسی عام آدمی سے مراد اس وقت کے دور کے حساب سے کسی دے حوالے نہ کرے، آجے فطرت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ذہن کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، بادشاہ دی بیٹی کسی شہزادے اور کسی بڑے شخص کے حوالے کرنا، سٹیٹس جو ہے وہ قائم رہے، اے نہ کہ بادشاہ دی دھیے تے ہو کسی عام آدمی کے گھر جا کے لونڈی بن کے چلی گئی ہے، اگر کسی بڑی شخصیت کے ہمیں چلی جائے۔ ان کا اشارہ کیا تھا کہ اس کو اگر رکھنا ہے تو اپنے پاس رکھ لینا، آپ بھی امیر المومنین ہے اور یہ بادشاہ کی بیٹی۔ رسول اللہ نے یہ کیتا سی نا، ماریا قبطیہ کہاں سے آئی تھی؟ ماریا مصر سے، کس کے خاندان کے سی؟ فرعون کے خاندان سے۔ دیکھو کہاں فرعون اور کہاں اس کے خاندان کی ایک خاتون محمد کی بیوی بنی، جس کے بطن سے آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ سیدنا عمر نے کی فرمایا پریشان نہ ہو، یہ یزدگرد بادشاہ ایران دی بیٹی لونڈی بن کے آئی ہے، ایک ساڑھے کول بھی شہزادہ ہے۔ فرمایا کنوں دے ہوگے؟ فرمایا حسین تو بڑا کون ہو سکتا، یہ حسین کے نکاح میں جائے، آزاد کیا، حسین کے نکاح میں دیا، اور نکاح سیدنا عمر نے پڑھایا، حسین ابن علی کا نکاح سیدنا عمر نے پڑھایا، اسی کی اولاد کربلا میں ذبح ہوئی، وہی شہربان۔ آگے بڑھئے، سیدنا عمر سے دکھ یہ ہے کہ شرک کا خاتمہ، سیدنا عمر سے دکھ یہ ہے ایران کی فتح، سیدنا عثمان سے دکھ اور تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ بڑے بڑی شخصیات نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے۔ میں پوچھنا چاہنا، کیا آج تک یہ قانون نہیں رہا کہ کسی ملک کا بھی صدر، کسی ملک کا وزیر اعظم بننے کے بعد کابینہ میں اپنی مرضی کے بندے لاتا ہے؟ اس کا اختیار ہے، ساری دنیا نے اختیار ہے، اکلے عثمان نو کوئی نہیں۔ جاؤ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، تاریخ پڑھنے والوں، صحابہ کی سیرت پڑھنے والوں، خلفاء راشدین کی سیرت پڑھنے والوں سنو، سیدنا عثمان کے زمانے میں بننے والے سارے گورنرز جتنے بھی ہیں سب کی لسٹ لے آؤ، سیدنا عثمان نے کتنے بنائے ہیں، تو جب پڑھو گے اور دلیل سے پڑھو گے تو کہو گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ سیدنا عثمان نے سوائے 3 سے 4 سے زیادہ گورنروں کو نہیں بدلا، وہی گورنر قائم رکھے جو سیدنا صدیق کے تھے، سیدنا عمر کے تھے۔ سیدنا عثمان تو بس ایک تکلیف ہے، سیدنا عثمان دے بارے پتہ ہے رافضیاں دا کی عقیدہ ہے؟ یہ جمعے کا موضوع اور خطبہ کا وقت اس کا متحمل نہیں ہے، تو لمبی بات ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ الزام کی انتہا دیکھو۔ حضور دی بیٹی جب معصوم فوت ہوئی، بیوی کس کی تھی؟ عثمان کی۔
تو جدو دفن کرن دی واری آئی نا حدیث ہے صحیح البخاری حضور نے فرمایا با میری بیٹی دے دفن واسطے قبر صحابہ اترو، او اترے جس نے رات اپنی بیوی کے ساتھ نہ گزاری وہ اترے، جس نے آج رات فرضی غسل نہ کیا ہو وہ اترے۔ یہ حدیث ہے، طہارت پاکیزگی کا ایک معاملہ ہے۔ اب صحابہ اتر گئے، جو اس معیار پہ تھے وہ اترے، حضور کی بیٹی کو دفن کر دیا۔ اب آؤ، اس پوری روایت حدیث میں سیدنا عثمان کا نام ہے نہیں ہے؟ اعتراض، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اعتراض کیا ہے؟ پھر عثمان کیوں نہیں اترے؟ عثمان کیوں نہیں اترے؟ عثمان کی بیوی تو حضور کی بیٹی ہے، ام کلثوم ہے، رات کو فوت ہو گئی ہے، سویرے دفن ہوئی ہے، قبر میں وہ اترے جس نے رات بیوی کے پاس نہ گزاری ہو، پھر عثمان کیوں نہیں اترے؟ اعتراض ہے رافضیوں کا، نہیں اترے عثمان، کیوں نہیں اترے؟ اگر دسو جدوں بیوی کو دفن کیا جا رہا ہو تو شوہر تو ویسے احترام اور حیا کے مارے نہیں اترتا، عثمان دا حیا تو پھر ضرب المثل ہے۔ لیکن رافضیوں نے بے حیائی کی انتہا کی ہے، کہتے ہیں پھر رات کو بیوی تو فوت ہو گئی تھی، پھر کیوں نہیں اترے؟ بیوی تو فوت ہو گئی تھی، پھر کیوں نہیں اترے؟ کہتے ہیں پھر معیار پہ پورے نہیں اترتے ہوں گے، غسل کیا ہوگا۔ رات کس سے گزاری؟ کہتے ہیں پھر انہی کے ساتھ، فوت شدہ کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اس کے لیے کوئی قانون نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، یہاں تک پہنچ گئی ہے رفس کہ حضور کی بیٹی وفات پا چکی ہے، رات کو سیدنا عثمان نے ساتھ پھر گزاری ہوگی۔ کیسے عثمان کی گستاخی ہے یا میرے بتاؤ محمد کی بیٹی کی توہین؟ آسمان نہ پھٹ جائے، بیٹی تکلیف کیا ہے عثمان سے؟ دکھ کیا ہے سیدنا عثمان سے؟ سوائے ایک دکھ کے اور کوئی نہیں ہے، فلسطین کا اور شام کا گورنر امیر معاویہ اے بڑا دکھ، اے اصل کیا کہ فلسطین کا والی امیر معاویہ کو کیوں بنایا؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں امیر معاویہ کو عثمان نے نہیں بنایا، اللہ کی قسم سیدنا عمر نے بنایا، سیدنا عثمان نے قائم رکھا بس۔ پھر جدوں حسن و شام فلسطین کے حاکم، پھر اے آلسی جو آج فلسطینیوں کی ہے، پڑھ امیر معاویہ کو، شام کے والی کو پڑھ، جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بیعت کی۔ سارا زمانہ بھی امیر معاویہ کے خلاف ہو جائے، سن لیجئے امیر معاویہ کی شان، عزت، عظمت، ثقافت، عدالت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے ہاتھ پر ان کی خلافت کے لیے بیعت کرنے والے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ جرأت ہے تو انکار کرو کہ حسنین نے بیعت نہیں کی۔ امیر معاویہ کو لوگ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ باغی ہے، شام کا والی ہے، فلسطین میں سکون اطمینان۔ امیر معاویہ کے دور میں ایک فلسطینی مظلوم دکھا دو۔ آج فلسطین کی حالت کیفیت کیا ہے؟ دعا کیجیے اللہ فلسطین کو آزادی دے دے، اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دے، اللہ اسرائیل کو برباد کر، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ مسلمان حکمرانوں سے کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو، یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اسرائیل کی مذمت نہیں، مرمت کا ضرورت ہے، مرمت کی۔ مرمت کے لیے ایک ہو جاؤ اور دروازے جہاد کے اس کو روکو، نہیں رکتا تو جہاد کے دروازے کھول دو، انشاءاللہ ہم سارے جانے کے لیے تیار ہیں۔
اللہ نے ہمیں جذبہ جہاد دیا ہے، شوق جہاد دیا ہے، ہمیں اجازت دے دو، پھر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے وہ اعلان کا جہاد کا اعلان کرے۔ اللہ کی قسم بوڑھے جوان بچے جانے کے لیے تیار ہیں اور اسرائیل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ جہاد ہے۔ اللہ فلسطینیوں کے لیے کوئی رہبر پیدا کر دے، کوئی لیڈر پیدا کر دے، کوئی غیور غیرت مند پیدا کر دے۔ اور اللہ نے یہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو یہ اعزاز بخشا ہے، پورے ملک پورے اس وقت ملک میں جمعیت وہ واحد تنظیم ہے جس نے غزہ کے اندر جا کے 500 گھرانوں کو راشن تقسیم کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے بھی اعلان کرنا چاہوں گا، جو بندہ بھی فلسطینیوں تک غزہ کی پٹی میں اپنا تعاون اپنا راشن پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنی رقم پیسے جماعت کو جمع کروائے۔ انشاءاللہ 60 لاکھ کا راشن پہنچ چکا ہے، اور دوسری کھیپ انشاءاللہ وہیں سے خرید کے راشن ہماری جماعت سلفی اہل حدیث کی جو غزہ میں موجود ہے اس سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پورا رابطہ ہے، اس تک پیسے پہنچانے اور سودا خرید کے مرکزی جمعیت کے پلیٹ فارم اور بینرز کے ساتھ گھروں میں تقسیم راشن ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی امانت وہاں تک پہنچے۔ یہ احساس اللہ نے جماعت کو بخشا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ریکارڈ قائم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جانے کے لیے تیار ہو پھر؟ فی الحال مال تو دے سکتے ہو نا، جہاد مال کا ساتھ بھی ہے، فلسطینیوں کی مدد تو کر سکتے ہو نا، دعا کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو، یہ جاری رکھیے۔ وہ فلسطین میرے امیر معاویہ کا ہے، لیں گے واپس انشاءاللہ۔ کیا خیال؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سینہ عثمان کے ساتھ یہ تکلیف ہے، اور امیر معاویہ سے بات پتہ تکلیف کیوں؟ نبی پاک صدیق سینہ عمر عثمان سیدنا علی 5 شخصیات کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل فتح ہو کے حکومت بنی اسلام، جب معاویہ نے لاکھ مربع کے ہاتھ فوت ہوئے تو 64 لاکھ مربع میل کے مارتے یہ کہتے ہیں تو بھول جا، اس نے بیٹے کو ولی عہد کو بنایا، زیادہ نا۔ تو میں پوچھتا ہوں جب حضور اللہ اس پر راضی ہے، میں پوچھتا ہوں حسین نے جب بیعت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے ذہن میں نہیں تھا جو تم کہتے ہو کہ ایک باغی گروہ ہوگا جو عمار بن یاسر کو شہید کرے گا، یہ امیر معاویہ کا گروہ ہے؟ اگر آنکھیں بند ہیں تو اینک لگاؤ، اگر نہیں نظر آتا میں دکھاتا ہوں باغی گروہ کا۔ باغی گروہ عبداللہ بن سبا کا ہے، جس نے عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ وہ گروہ سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنا، 40 دن حضرت عثمان کا پیاسا عثمان کو شہید کیا، یہ ہے وہ باغی گروہ جس نے عثمان کو شہید کر کے امیر معاویہ کے صفوں میں جا کے اور حضرت علی کی صفوں میں جا کے دو مسلمانوں کی کو لڑایا۔ یہ ہے وہ باغی جس نے عمار بن یاسر کو شہید کیا، یہ ہے وہ باغی گروہ۔ یہ باغی گروہ دی سمجھنا ہے کہ میں وکھانا جدو حضرت علی نے امیر معاویہ سے صلح کے لیے معاملات طے کر لیے تو اگلے دن حضرت علی کی خلافت کا انکار کر کے جس گروہ کو خارجی کہا جاتا ہے وہ ہے باغی گروہ، وہ ہے باغی گروہ جنہوں نے میرے علی کو عبدالرحمن ابن ملجم بدبخت نے شہید کیا، وہ ہے باغی گروہ۔ سیدنا علی نے جن کے خلاف جہاد کیا، جنگ نہروان خارجیوں کے خلاف،
وہ ہے باغی گروہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے لوگ جڑے اسا مارے خارجی، فرمایا افضل ترین جہاد ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک بار حضور جا رہے سن، سیدنا علی تے صحابہ نالے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، ایک گروہ نکسی جڑا قرآن پڑھے گا لیکن قرآن حلق جو نیچے نہیں اترے گا، اور وہ باقی گروہ ایک نکلے گا، انہوں نے خلاف تو آڈے وچو ایک بندہ جہاد کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اوسا، فرمایا نہیں۔ دوجہ پوچھا یا رسول اللہ میں اوسا، فرمایا نہیں۔ حضور دا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، سیدنا علی گڈن واسطے حضور دا جوتے نو گڈن واسطے پچھے روک گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں اوسا، علی دے انتظار سارے صحابہ بیٹھے رہے، جوتا حضور دا لے کے آون۔ فرمایا تم نہیں ہوگے، وہ جوتا گانٹنے والا علی ہو، وہ علی جنہوں نے جنگ نہروان لڑی، وہ علی جنہوں نے خارجیوں کے خلاف جہاد کیا۔ فرمایا اے او گروہ ہے، فرمایا ہاں اے او گروہ ہے۔ یہ دے وچ ایک بندہ ہو سی جدہ ہے ہاتھ آگے نہیں ہوگا، یہ ہاتھ آگے سے نہیں ہوگا، اور یہ ہاتھ اس طرح مٹھی کی طرح ابھرا ہوا گلا ہوا گوشت لوتھڑا ایسے ہوگا۔ ایک بندہ اس گروہ کی نشانی، اس میں ایک خارجی ایسا ہو۔ سیدنا علی نے فرمایا لبو یار اے مقتولین لاشاں پئین لبو کوئی انجدہ بندہ ہوئے، حضور نشانی دسی آئی۔ صحابہ گئے لب لب کے آئے، واپس کہنے لگے اے علی انجدہ بندہ کوئی نہیں۔ فرمایا آؤ پھر کوئی ہور، فرمایا لاشاں جو لبیے، فرمایا ایک گڑے وچ کئی لاشاں پئین، فرمایا چکو ایک لاش چک دے گئے۔ جدو آخری لاش چکی نا او دا ہاتھ انجے ہی سی، تے علی نے ویکھ کے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، ساری بڑائی اللہ کے لیے، اللہ نے سچ کہا، میرے محمد نے سچ کہا۔ یہ ہے وہ گروہ باغی، امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بے حیاؤ بے شرمو رافضیو یہودیو مجھے بتاؤ، حضور نے امیر معاویہ کے گروہ کو باغی کہا ہے یا مسلمانوں کا عظیم گروہ کہا؟ دو حدیثیں دونوں بخاری میں ہیں، ایک حدیث میں عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، دوسری حدیث میں امیر معاویہ کا مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے۔ حضور خود بتانا چاہتے ہیں یہ گروہ باغی نہیں ہے، امیر معاویہ جنت کا وارث ہے۔ پورے اجتماع سے کھلے الفاظ میں آخر پہ کہتا ہوں، پورے اجتماع میں ہر اس بندے کو جس کے بعد دل میں امیر معاویہ کا بغض ہو، غصہ ہو، کینہ ہو، کوئی ابہام اشکال ہو، امیر معاویہ کی شان پر، مقام پر، عدالت پر، ثقافت پر، ایمان پر، فیصلوں پر، سیاست پر کوئی اعتراض ہو، وہ ہمیں پیش کرے، ہم اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ کے دروازے پہ چوکیدار ہم بیٹھیں اور انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کریں، اور ناموس صحابہ پھیل جو سینٹ سے پاس ہو گئے، یہ بھی اعزاز مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو ملا ہے کہ حافظ عبدالکریم صاحب نے اس بل کو منظور کروایا ہے، اور اب صدر پاکستان کی میز پر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری مدت اللہ کرے پوری ہو اور مجھے یہ نہ کرنا پڑے تاکہ مجھے کوئی میرے خلاف نہ ہو، لیکن ہمارا صدر اللہ کی فضل سے ایسا ہے کہ وہ اگر دستخط کر دے تب بھی قانون بن جاتا ہے، اور نہ کرے تو، اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا۔ 10 سال کم سے کم، 25 سال زیادہ سے زیادہ سزا ہوگی ہر امیر اس گستاخ کو جو امیر معاویہ کی گستاخی کرے گا، اور اس کو سزا ہوگی جو سیدنا ابو سفیان کی توہین و گستاخی کرے گا، اور یہ بل انشاءاللہ قانون کے حصہ بن کے رہے گا۔ ہماری یہ جدوجہد، جماعت کی یہ جدوجہد کوشش جاری ہے، اور انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ اور اصحاب رسول شرف صحابیت پر پہرا دیں گے، اور ان کے ایمان اور ثقافت پر پہرا، اسلام پر پہرا ہے، قرآن پر پہرا ہے، دین پر پہرا ہے۔ آئیے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت، صحابہ کی عقیدت پڑھائیں، صحابہ کا عقیدہ پڑھائیں، صحابہ کا منہج پڑھائیں، صحابہ سے محبت سکھلائیں، صحابہ کی پہرداری کریں، صحابہ کا دفاع کریں، اور اپنے گھروں میں لکھ جائیں کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے، کسی ایک صحابی پر باس جران نہیں ہو سکتی، وہ بخشے ہوئے مغفور ہے، مرحوم ہے، جنت کے وارث و حقدار ہے۔ اگر کہیں خطا ہوئی ہے وہ بھی معاف ہو چکی، توبہ کر چکے، جنت کے وارث بن چکے، محمد شفاعت کے حقدار بن چکے، ان کے اعمال
اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں کوئی چھوٹی موٹی خطا غلطی انہیں نقصان دے سکتی نہیں۔ تب یہ حضور نے فرمایا تھا ماذر عثمان، عثمان کوئی گناہ آپ کے بعد نقصان نہیں پہنچا سکے گا، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، عثمان نہ بھی نیکی کرے تب بھی جنت میں جائے گا، کوئی خطا کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کا معاملہ اور ہے، اپنے پر قیاس نہ کریں، اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، اپنے کرتوتوں کو دیکھ کے صحابہ کو اس پر نہ پرکھیں۔ تم کہاں ہو، صحابہ کہاں ہیں؟ تم اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، محمد کا صحابی ایک مٹھ جو کی خرچ کرے، تم ان کے برابر نہیں، وہ آسمان کی بلندیوں پر ہے، تم زمین کی پستیوں پر ہو، تمہارا صحابہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کی مدح تعریف کرنے والے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے ونڈ کی ہے، بڑی تقسیم کی ہے، فرمایا رافضیو تم صحابہ کی تنقیص کرتے ہو، ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، تم انہیں برا کہتے ہو، ہم انہیں اچھا کہتے ہیں، تم ان کے اخلاص پر شک کرتے ہو، ہم ان کو مخلص مانتے ہیں، تم ان کے ایمان پر حرف گیری کرتے ہو، ہم تمہارے ایمان پر حرف گیری کرتے ہیں۔ تمہارا ایمان تو ختم ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان تو مشکوک ہے، لیکن محمد کے صحابہ کا ایمان شک سے بالا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔